پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج جب ہم محسن شیخ جیسے نوجوان لڑکوں کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں میرے دلت بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھلے ہی آپ نے سڑکوں کے اوپر آ کر ایٹروسٹی قانون کے بارے میں بڑا مورچہ نکالا ہوگا، لیکن کب تک اس طرح کے مورچے نکالتے رہیں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح امتیاز جلیل ویدھان سبھا کے اندر جا کر پہنچا ہے، مانی صاحب ہمارے بازو بیٹھنے کا سوچے ویدھان سبھا کے اندر اب بہت ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ جس دن دلتوں کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا، اس دن آپ کو سمجھ میں آئے گا صرف ہم پونے کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی ہم سیاست بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بھائیوں، بہت زیادہ زور زبردستی ہوتی ہے، کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے میرے پاس یہاں پر ایک بزرگ عورت میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اس کا بیٹا پونے کی یرواڑہ جیل کے اندر ہے، 17.5 سال وہ جیل کے اندر ہے، یرواڑہ جیل کے اندر، اور اس کا چھوٹنے کا وقت جب آیا تو وہاں کے پولیس والوں نے، وہاں کے جیلروں نے اس سے اس طرح بری طرح سے پیٹا کہ وہ کھڑے رہنے کے لائق نہیں تھا، کھڑے رہنے کے لائق نہیں تھا۔ وہ عزیز شیخ نام ہے اس کا۔ اس بری عورت نے میرے سے کہا کہ بھائی میں بہت سارے لوگوں کے پاس گئی بیٹا، لیکن میرا کوئی نہیں سن رہا ہے، یہاں کا نہ میڈیا سن رہا ہے نہ پولیس والے سن رہے ہیں، مجھے امید ہے تو صرف مجلس سے امید ہے، میری مدد کرو۔ میں نے 1 منٹ کا وقت نہیں لیا اور فوراً مہاراشٹر کے مکھیہ منتری کو پتر لکھا کہ اگر قانون کا ہے، اگر جیل کا کوئی قانون ہے تو اس قانون کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم وردی کے اندر ہے اور ہم کسی کو بھی ماریں گے تو ایک بات سمجھ لینا کہ قانون کے تحت چلنا تمہیں بھی ہے اور ہمیں بھی ہے۔ اگر تم سمجھیں گے کہ تم کچھ بھی کریں گے تو ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم کوئی کانگریس کے اور راشٹر وادی کانگریس کے ان مسلمان لیڈروں کی طرح نہیں ہے جن کے آقاؤں سے پرمیشن لینا پڑتا ہے کہ اٹھو تو وہ اٹھتے ہیں، بیٹھو تو وہ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے کو ہم جب نکلتے ہیں تو میرے بھائی شیر کسے کہتے ہیں یہ انہیں دیکھ کر پتا چلتا ہے، ہمیں کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج پونے کے اندر مجھے بتایا گیا کہ راشٹر وادی کانگریس کے دادا کونڈوا گئے تھے، مسلمانوں کا ایک میٹنگ وہاں پر لی گئی۔ وہاں کے ان کے لیڈروں نے مجھ سے کہا کہ صاحب پہلی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ دادا کے ساتھ دادا سمیت جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر لوگوں سے کیسا مل رہے تھے پتا ہے؟ تھوڑی دیر لوگوں کو کنفیوژن ہو گیا کہ کہیں دادا مجلس کو نہیں جوائن کر لیے۔ دوستوں، اپنی طاقت کو سمجھو، اپنی طاقت کو پہچانو۔ آج مجلس کو بہت سارے لوگ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مجلس میں مہاراشٹر کے اندر پھیلنی ہی نہیں چاہیے، لیکن ان لوگوں کو ایک بات اچھی طرح سے سمجھا دیتا ہوں کہ مجلس کی فطرت میں کچھ ایسی لچک ہے، تم جتنا اسے دباؤ گے انشاءاللہ وہ اتنی ہی ابھر کر آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج جب مجلس کو توڑنے کے لیے ایک کوشش کی گئی، ہمارے جو پرانے مجلس کے یہاں کے صدر ہیں سرفراز صاحب، ان کو کانگریس والے لے کے گئے، کہا ہم یہ پوسٹ دے دیتے ہیں۔ وہ 2 مہینے وہاں پر رہے، میرے پاس پرسوں کے دن ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی میں جسم سے تو چلا گیا تھا لیکن مجلس کو دل سے نہیں نکال سکا، اسی لیے وہ سرفراز آج دوبارہ ہمارے ساتھ مجلس میں داخل ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سرفراز، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر گھر واپسی دیکھنا ہے تو یہ ہے گھر واپسی، واپس آنے والے ہیں، تم کتنی بھی لالچ دیتے رہو انشاءاللہ تم وہاں پر انہیں جسمانی طور پر تو لے جا سکتے ہیں۔ میں نے کل رات میں اس سے پوچھا کیوں، وہاں پر تو بہت اچھا پد تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب مجلس کی بات کچھ اور ہے، میں چلا تو وہاں پر گیا تھا
لیکن مجلس کے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی تصویر بھی موبائل سے نہیں نکالا اور اکبر صاحب کی تقریر بھی اس موبائل سے نہیں نکالا. اسی لیے آج میرے کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں دوبارہ یہاں پر آنا چاہتا ہوں. ہم ایسے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں یہ الیکشن آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بہت معنی رکھتا ہے. دوستوں، متحد ہو جاؤ، ایک بار ایک پلیٹ فارم کے اوپر آؤ اور دیکھو نتیجے کیا ہوتے ہیں. نتیجے کیا ہوتے ہیں اگر یہ دیکھنا ہے تو اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے کھڑی ہے. میں یہاں پر کسی زمانے میں آج سے 2 سال پہلے تک اسی طرح میرے پترکاروں کی طرح بیٹھا کرتا تھا یہ سنتے ہوئے کہ کیا بولنے والے ہیں اکبر صاحب. آج آپ لوگ بیٹھیے اور سنو، وہ بہت بولنے والے ہیں. آج میں بھی ایسا بیٹھا کرتا تھا لیکن سوچا کہ چلو کچھ نہ کچھ الگ کیا جائے. گیا، میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی کچھ بھی ہو ایک مرتبہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جاؤ، جیت اور ہار کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئے. پچھلے 25 سالوں سے میرے اپنے شہر میں شیو سینا کا بھگوا جھنڈا لہراتا تھا. قوم ایک پلیٹ فارم کے اوپر کیا آئی کہ ہم نے بھگوے جھنڈے کو اکھاڑ پھینکا اور وہاں پر ہرا جھنڈا ہمارا لہرایا. اگر ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں پر نہیں کر سکتے؟ آج آپ لوگوں کو جانا ہوگا ان نیتاؤں کے پاس جو غیروں کی غلامی کرتے آ رہے ہیں، جو غیروں کی چوک کے اوپر ماتھا ٹیک رہے ہیں. ان سے یہ کہنا ہوگا کہ اگر تم آمدار بنیں گے تو ہماری طاقت پر، اگر تم کارپوریٹر بنیں گے تو ہماری طاقت پر. ایک بات کہہ دینا کہ 70 سالوں سے ہم نے غیروں کو آزمایا ہے، ایک بار اپنوں کو بھی آزما کر دیکھیے گا میرے بھائیوں. ایک بار اپنوں کو بھی آزما کر دیکھیے. بھائیوں، بس یہی آپ سے التجا کرتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ 21 تاریخ آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بہت معنی رکھتا ہے. اسی لیے میں آپ سے اب گزارش کرتا ہوں کہ پوری طاقت کے ساتھ آپ لوگ جٹے رہیے گا، اپنی قیادت کو زندہ رکھیے گا. دلت سماج سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مہاراشٹر کی ودھان سبھا کے اندر اگر کسی نے ایٹروسٹی کے بارے میں سب سے بلند آواز کی تھی تو اس شخص کا نام ہے امتیاز جلیل. میں نے آپ کو یہ وچن دیا تھا کہ میں کسی بھی صورت کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا. اس وچن کو ہم نے پورا کیے ہیں. بس آج سے یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ 21 تاریخ کے دن بھاری سے بھاری اکثریت کے اندر مجلس کو کامیاب کریے. پتنگ ہماری نشانی ہے، مانجا کسی کا بھی رہنے دیجیے. پتنگ ہماری ہونی چاہیے، پتنگ ہماری ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پونا جو ہمارا شہر ہے اس کو ایجوکیشن کا ماہر گھر کہا جاتا ہے، اور اسی پونا شہر میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اور مہاتما جیوتیبا پھولے، شیخ محمد فاطمہ بی بی شیخ جیسے کئی لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا.